کشمیر کے گریٹ ریکس میں سے ایک بہت خوبصورت دیودار کے درختوں کے درمیان بالکل خواب سا کیرن سیکٹر کہتے ہیں منزل سے کہیں زیادہ لطف اس کے سفر کا ہوتا ہے، اور اگر سفر مشکل ہی نہ ہو تو زندگی کو سینچیں گے کیسے؟ خوابوں کے ان درختوں سے منزلیں توڑیں گے کیسے؟ آئیے پلٹتے ہیں زندگی کا ایک اور پنہ اور شروع کرتے ہیں کیرن سیکٹر کا یہ سفر نامہ۔ ادھر عید کا دن ختم ہوتے ہی ہم تیاری میں لگ گئے کہ کیسے اور کس طرح سے یہ سفر مکمل ہو۔ سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ خوش قسمتی تو یہ تھی کہ اب موسم بارش کے بعد ٹھیک ہوا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی ہم نے گاڑی کو تیل ڈالا اور پہیوں کا ہوا بھی چیک کروایا۔ بائی پاس پر چڑھتے ہی ہم نے گاڑی کا رخ شمال کی اور کر دیا اور سوپور تک ہم نے ایک جگہ بھی گاڑی نہ روکی، پر سوپور سے نکلتے ہی سوگل میں ہماری نظر پنیر کی دکان پر پڑی اور سب دوستوں نے کہا کیوں نہ اس پنیر کے ذائقے کو پرکھا جائے، پر واقعی منہ میں ایک مٹھاس چھا گئی اور سب دوستوں نے پنیر کی تعریف کی۔ راستہ لمبا تھا تو ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پاؤں زور سے ہی رکھا اور اب گاڑی اپنے دھن میں گا رہی تھی، اور باتوں باتوں میں ہی ہم کپواڑہ پہنچ گئے اور دیکھ کر من میں اور چاہت بڑھ گئی کہ کب ہم اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ کرال پورا پہنچ کر ہی ہم نے گاڑی کا رخ تھانے کی اور کر دیا تاکہ یہاں ہماری انٹری ہو جائے۔ خوش قسمتی سے ہمیں اب آفیشل پاس مل گیا۔ اب دل بیتاب ہے کہ ہم ان گھنے جنگلوں تک کب پہنچ جائے۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد اب ہم چڑھائی کرنے لگے۔ تھوڑا اوپر چڑھتے ہی ہم نے گاڑی کو روکا تاکہ چائے اور تھوڑا چہل قدمی ہو جائے۔ 20 کلومیٹر کے سفر کے بعد ہم اوپر پہنچ گئے اور یہاں ایک اور انٹری کرانی پڑی، اور وہ انٹری کچھ زیادہ ہی لمبی تھی جس میں آدھا گھنٹہ لگا، پر تب تک فوجی بھائیوں نے چائے اور سموسے کھلائے، اور اس مقام پر سموسے کھانا جہاں پورے کپواڑہ پر نظر ہو ایک الگ ہی وائب ہے۔ اب راستہ پورا برفیلا ہی ہے، سرد ہواؤں کی لہریں چہرے کی اور ٹکرا رہی ہے، اس لیے ہم نے ساتھ میں ہی قہوہ لیا تھا، اور قہوے کا لطف تو سرد ہواؤں میں آتا ہے۔ قہوہ پینے کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستہ پورا صاف ہے، دائیں بائیں برف ہی برف ہے، لیکن نیچے پہنچتے ہی ہم نے ہر جگہ سرسبز اور شاداب چھوٹے چھوٹے میدان دیکھے۔ راستے کے بائیں جانب ایک بہت ہی سریلا نالا ہے جس کے پانی کا بہاؤ کچھ زیادہ ہی تیز ہے، لیکن سفر کی سختیوں کا مزہ تو اب ہے کیونکہ راستہ پورا پتھریلا ہے، جگہ جگہ پسیاں گر گئی ہے، اور گاڑی کی رفتار بھی اب کم سے کم تر ہو گئی کیونکہ خوشی کے ساتھ ساتھ اب ڈر بھی ہے۔ پر اللہ کا کرم ہے کہ ڈرائیور بڑا ہی دلیر تھا جس نے اپنے صبر کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور ہم اب ڈر کی جانب نہیں بلکہ کیرن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے اندھیرا چھا رہا ہے اور راستہ ابھی بھی دور دکھ رہا ہے۔ 40 منٹ کے سفر کے بعد ہم نے چاروں اور پہاڑوں میں لائٹس دیکھے اور دور سے پانی کے بہاؤ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیرن کے قریب پہنچتے ہی ہماری آخری انٹری ہو گئی جہاں ہمارا ویلکم کیا گیا، اور یقین مانے آرمی نے ہمیں بہت ہی اچھے سے ٹریٹ کیا اور ہمیں چائے بھی پلائی۔ اب ہمارے قدم گیسٹ ہاؤس کی اور جا رہے ہیں، اور گیسٹ ہاؤس کا مالک کم اور بائی زیادہ دکھ رہا ہے۔ اندر آتے ہی چائے پراٹھوں کے ساتھ کشمیری کلچے بھی کھائے، اور وہ چائے بالکل محبت سے بنی تھی جس سے ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ رات کے ٹھیک 11:30 ہم نے کھانا کھایا، اور کھانا بھی بہت ذائقے دار تھا۔ اب نیند تو آ رہی ہے لیکن ساتھ میں ہم صبح کے اذان کی تلاش میں ہیں، اور ہنسی مذاق کے بعد اب سارے دوست مل جل کر ایک ساتھ سو گئے۔ فجر کی اذان ہوتے ہی ہم سب دوستوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد نون چائے پی، اور صبح کا منظر بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کشمیر واقعی میں جنت کی ایک حسین جھلک ہے۔ دل باغ باغ ہو گیا۔
جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم کل بہت دیر سے پہنچے تھے تو ہم نے پوری جگہ دیکھی نہیں تھی، لیکن جو ہی صبح آنکھ کھلی تو ہماری پہلی نظر اس مقام کی طرف پڑی جو ایک لکیر ہے، ایک بارڈر ہے دونوں ملکوں کے درمیان، وہ ہے یہ ہے دریائے جہلم. جو یہ بستی ہے یہ انڈیا کی اور ہے، اور جو وہ بستی ہے وہ پاکستان کی اور ہے، اسے وہاں نیلا ویلی کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر ان پاکستان اس بورڈ پہ لکھا ہے. بہت ہی خوبصورت مقام ہے، سیاحتی مقام ہے، اور جہلم کا بہاؤ بھی اچھا خاصا ہے، اس کی گہرائی بھی اچھی خاصی ہے. یہاں وہ پرسکون اور پر افروز ماحول ہے کہ کیا ہی بتا سکتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک پرامن ماحول بن جائے تاکہ ہم پرسکون رہ سکے. میرے دل میں ایک ولولہ تھا، ایک آرزو تھی کہ کب میں اس جگہ کو دیکھ پاؤں، لیکن آج بہت خوشی اور مسرت ہوئی. میں نے اس جگہ کو دیکھا اور اچھی طرح سے دیکھا، آر پار دیکھا. بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے، اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا. شکریہ.